بسم اللہ الرحمن الرحیم رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تحریک صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سیمینار کا انعقاد کیا کہ ابھی تک رافضیوں اور ان کی ہم نوالہ و ہم پیالہ نیم رافضیوں کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ایسے ہی ایک موصوف جو کہ اپنے آپ کو سنی بھی کہلواتا ہے اور اپنے آپ کو شمشیر اعلی حضرت بھی کہلواتا ہے، اس کا ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا۔ آپ بھی ایک دفعہ سماعت فرمائیے۔ میرے استاد گرامی سیدی مرشدی قبلہ قائی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں، جس راوی کو دیکھو وہ ایسی روایت بیان کر رہے جس میں حضور کی مقدس صحبت والی ہستیوں کی توہین آ رہی ہے، ایسے راوی کو پکڑ کر راوی میں ڈبو دو، اور بجائے اس کے کہ تم صحابہ کے یا اہل بیت کے بارے میں بک بک کرو، چنگے اس راوی میں ڈبی دو۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو جس طرح بخاری شریف کی یہ روایت غضبت والی بی بی پاک والی روایت یہ قابل تعویل ہے، اور اس میں جو ہم کہتے ہیں یہ والے مسئلہ نہیں، یہ راوی کی گڑبڑ ہے۔ حضور ابو طالب کے مسئلے پہ بھی جو روایت بخاری کی ہے نا، جاگو سارے، اگر سیدہ کائنات کے حوالے سے 5 روایتیں بخاری کی تم واجب التعویل کہہ کر کہتے ہو نہیں راوی کو گڑبڑ لگی ہے، تب ابو طالب کے مسئلے سے جب مسیح کہتے ہیں راوی کو گڑبڑ لگی ہے، اس وقت تمہیں بخاری یاد آ جاتی ہے، اس وقت تم اپنی طرف سے حجتیں بناتے ہو۔ رفع یدین کے مسئلے پہ 40 روایتیں اور روایتوں کا تم جواب دیتے ہو، حالانکہ وہ بخاری مسلم میں بعض ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن روایتوں کے ترجمے بھی آپ صحیح طرح سے نہیں کر سکتے ہو، ترجمے کرو گے تو جناب تمہارے دماغ سو سو کرنے شروع ہو جائیں گے۔ تو ہم یہی کھاتا کس کے کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ بولو۔ حضور کے والدین کے بارے میں کئی ایسی الٹی سیدھی روایتیں موجود ہیں، تو کیا ہم سنی ان روایتوں کو دیکھ کر حضور کے ماں باپ کے بارے میں شروع ہو جائیں؟ تو جس طرح ہم نبی کے والدین کے بارے میں وہ روایتیں دیکھ کے ادھر شروع نہیں ہوتے نا، اسی طرح ہم علی کے باپ کے بارے میں بھی روایتیں دیکھ کے شروع نہیں ہوتے ہیں۔ جناب ابو طالب کے احسان میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے نا، 46 برس اس بندے نے حضور پہ احسان کیا ہے، 46 ایئرز۔ ان 46 سالوں کا کوئی یہ یاد نہیں ہے کہ تم کانفرنسیں کرتے ہو اہل بیت کے نام کی اور رگڑا دیتے ہو نبی کے چچوں کو۔ ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ موصوف نام نہاد مفتی نیم رافضی شخص کہہ رہا تھا کہ کانفرنس سے تم اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے نام کی کرتے ہو اور رگڑا نبی کے چچوں کو دیتے ہو، معاذ اللہ۔ تو اس موصوف کا، اس نام نہاد مفتی کا اور اس نیم رافضی کا اشارہ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سیمینار کی طرف ہے۔ تو میں اس موصوف نیم رافضی ملا کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر تم نے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سیمینار میں، جو کہ بلا کنز العلماء بحر العلوم وارث علوم اعلی حضرت پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے جو قرآن سنت کے ناقابل تردید دلائل و براہین سے مزین 5 گھنٹوں پر مشتمل مقالہ پیش فرمایا ہے، یقیناً آپ نے وہ سنا نہیں ہوگا۔ اگر نہیں سنا تو سب سے پہلے وہ سنو، اور پھر اس کے بعد ان 5 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے قبلہ کنز العلماء بحر العلوم دامت برکاتہم العالیہ مسئلہ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہیں، کتنے گھنٹے ایسے ہیں؟ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے قبلہ کنز العلماء دامت برکاتہم العالیہ مسئلہ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہیں۔ ناظرین کرام، شاید آپ نے غور نہ کیا ہو، اس موصوف نے بولا ہے کہ کانفرنس سے تم اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے نام کی کرتے ہو اور رگڑا تم نبی کے چچوں کو دیتے ہو، اور صیغہ اس نے جمع کا یوز کیا ہے، چچوں کو دیتے ہو، نبی کے چچوں کو رگڑا دیتے ہو۔ تو میں اس نیم رافضی ملا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ دونوں صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اور دونوں کی عظمت و شان مسلم ہے، اور جناب ابی طالب کا مسئلہ مختلف فی ہے، اس کو بھی ایک سائڈ پر رکھ لیجئے۔ جو تم نے بولا ہے کہ رگڑا تم نبی کے چچوں کو دیتے ہو، تو وہ کون سے دوسرے
تمہاری نظر میں ایسے چچا ہیں کہ جو کہ قابل تعریف ہیں، ان کی مذمت نہیں کی جا سکتی؟ کیا وہ ابو لہب ہیں کہ جن کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید میں خود رب ذوالجلال نے بیان فرمائی ہے؟ تو کیا پھر معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ابو لہب کی مذمت بیان کی ہے، کیا وہ بھی تم رگڑے میں شمار کرو گے؟ اور معاذ اللہ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ اور رہا تمہارا یہ کہنا کہ رگڑا تم نبی کے چچوں کو دیتے ہو، تو یہ رگڑا تمہاری اس رفضیت و تفضیلیت کی گندگی سے متاثر ہونے والی سوچ ہو سکتی ہے، اور تمہاری یہ زباں ایسے الفاظ صادر کر سکتی ہے، وگرنہ ہمارا نہ ضمیر گوارا کرتا ہے اور نہ ہی ہماری زبان سے ایسے الفاظ صادر ہو سکتے ہیں۔ یہ تم ہی کہہ رہے ہو اور تمہارا ہی یہ قول ہے کہ تم نبی کے معاذ اللہ چچوں کو رگڑا دیتے ہو۔ تو میں اس موصوف سے، اس نیم رفضی ملا سے، اس نام نہاد شمشیر اعلی حضرت سے اور اس نام نہاد مفتی سے میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبلہ کنز العلماء بحر العلوم پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے جو محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سیمینار میں جو مسئلہ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہیں، تو انہوں نے اس میں چند منٹ پر مشتمل گفتگو کی ہے اور ایک شرعی حکم بیان کیا ہے جو کہ خود سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حکم بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل اغنیک عن عمک شیئا، تو عرض کی محبوب میں بھی آپ کا چچا ہوں اور جناب ابی طالب بھی آپ کے چچا ہیں، تو کیا آپ نے ابی طالب کو کوئی فائدہ دیا ہے؟ تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ ہاں میں نے ان کو فائدہ دیا ہے، عذاب میں تخفیف ہوئی ہے۔ تو قبلہ جلالی صاحب نے شرعی حکم بیان کیا۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلے تو میں قبلہ جلالی صاحب کی زبان سے کہ جو آپ مسئلہ ایمان ابی طالب کو زیر باس لائے ہیں تو کس محتاط انداز میں آپ نے بیان فرمایا ہے، ایک جھلک آپ بھی دیکھ لیجئے۔ ہمیں پسند ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا کلمہ پڑھ جاتے، مگر اب ہمارے جو اصول کی کتابیں ہیں ایک جگہ نہیں، ان میں سینکڑوں جگہ حدیث لکھی ہے اور اس میں کوئی سند کی کمزوری نہیں، اور پھر بھی چلو جو ایمان ابی طالب کا قائل ہوا ہم اس سے کوئی جنگ نہیں کر رہے بلکہ اپنے طور پر یہ موضوع چھیڑتے ہی نہیں، لیکن اب یہ کہ وہ رفض اتنا رچ بس گیا ہے ان لوگوں میں اور ایران کا پیسہ اتنا جوش مار رہا ہے، انہیں آگے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور پھر قبلہ جلالی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا فتویٰ پڑھ کر سنایا ہے، فتویٰ رضوی شریف کے اندر جو موجود ہے۔ آپ نے وہ فتویٰ پیش کیا اور میں چاہتا ہوں کہ وہ فتویٰ جو آپ نے اس سیمینار میں سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا پیش کیا ہے، وہ ایک دفعہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں۔ فتویٰ رضوی شریف کے اندر سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے 30ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 274 پہ یہ بات نقل کی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر ابو طالب نے جہاں برسوں خدمت کی چلتے وقت رنج بھی وہ دیا جس کا جواب نہیں، ہر چند حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، نہ پڑھنا تھا نہ پڑھا، جرم وہ کیا جس کی مغفرت نہیں، عمر بھر معجزات دیکھنا، احوال پر علم تام رکھنا اور زیادہ حجت اللہ قائم ہونے کا موجب ہوا، برخلاف ابوین کریمین کے کہ نہ انہیں دعوت دی گئی نہ انکار کیا، تو ہر وجہ ہر لحاظ ہر حیثیت سے یقیناً انہی کا پلہ بڑا ہوا ہے، تو ابو طالب کا عذاب سب سے ہلکا ہونا یوں ہی متصور کہ ابوین کریمین اہل نار ہی سے نہ ہوں۔ تو قبلہ جلالی صاحب نے یہ فتویٰ جو سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا فتویٰ ہے جو کہ فتویٰ رضوی شریف میں موجود ہے، وہ پیش کیا ہے۔ تو کیا مولوی صاحب نیم رفضی ملا جی، کیا تمہارے نزدیک شرعی حکم بیان کرنا یہ رگڑا ہے؟ تو کیا سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے جو فتویٰ رضوی شریف میں یہ فتویٰ نقل کیا ہے تو کیا انہوں نے بھی معاذ اللہ یہ رگڑا لگایا ہے؟ اور پھر ناظرین کرام، اس موصوف نے یہ بھی کہا کہ ابی طالب کے بارے میں بات کرنا
یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے افراد کو ایذا دینے کے مترادف ہے، اور کہتا ہے کہ اس سے یقیناً سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ایذا پہنچتی ہے اور ان کا دل دکھتا ہے۔ یقیناً اس مسئلے پر آل بیت کے جو افراد ہیں، سادات ہیں، ان کا دل دکھتا ہے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا بھی دل دکھتا ہو۔ تو پھر کیا سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے معاذ اللہ جو پورا ایک رسالہ لکھا ہے، کیا انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے جو ایمان ابی طالب پر پورا ایک رسالہ لکھا ہے تو اس سے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھایا ہے؟ تو کیا جتنے بھی جمہور ائمہ ہیں، سیدی داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اسی طرح دیگر جو محدثین ہیں یا ائمہ ہیں، کیا وہ جو مسئلہ ایمان ابی طالب زیر باس لائے ہیں تو کیا انہوں نے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے افراد کو ایذا پہنچائی ہے؟ کیا انہوں نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایذا پہنچائی ہے اور دل دکھایا ہے؟ تو مولوی صاحب تمہیں کچھ شرم آنی چاہیے۔ ایک طرف تم اپنے نام کے ساتھ شمشیر اعلی حضرت لکھتے ہو، اور دوسری طرف سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کے موقف کے خلاف ہی تم زبان درازی بھی کرتے ہو۔ اگر اتنی ضرورت ہوتی تو اپنی اس تقریر کے دوران سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کا نام لیتے اور یہ کہتے کہ جس نے بھی اس مسئلہ پر بات کی ہے، اس مسئلے کو زیر باس لائے ہیں، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ بات کرتے نا، عوام کے سامنے یہ بات رکھتے، لیکن اتنی جرت کہاں سے آئی؟ نام کے ساتھ لکھنا شمشیر اعلی حضرت اور رفضیت و تفضیلیت کی گندی سوچ کو پروموٹ کرنا، یہ تو پھر ایسے ہی ہے نا کہ جس کی بلی اسی کو میاؤں۔ اور ناظرین کرام، پھر اس موصوف نے یہ کہا، پھر اس نیم رفضی ملا نے یہ کہا کہ غادبت والی حدیث مبارکہ پہ جس طرح ہم تعویل کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان ابی طالب والی جو حدیث ہے اس پر بھی ہم تعویل کریں گے، اور اس پر جس نے اپنی طرف سے جو تبصرہ جاڑا کہ ہم وہاں وہ معنی مراد نہیں لے سکتے غادبت والی حدیث مبارکہ میں، اگر معنی مراد لیتے ہیں تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن اس عقل کے اندھے اور علم و عمل سے کورے نیم رافضی ملا کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ غادبت والی حدیث مبارکہ میں ائمہ محدثین نے بحث کی ہے اور اقوال ذکر کیے ہیں کہ یہاں کیا معنی مراد ہے۔ جس طرح کہ امام کبرانی حنفی احمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکوثر الجاری الی ریاض احادیث البخاری کے اندر غادبت والی حدیث پر کلام کیا ہے اور باقاعدہ سوال اٹھایا ہے۔ غادبت فاطمہ تو اس پر کلام کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کا صلہ ذکر نہیں کیا گیا، یعنی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کس پر غصے ہوئیں؟ فرماتے ہیں کہ غادبت کے بعد صلہ نہیں ذکر کیا گیا، یعنی غادبت علی ابی بکر ذکر نہیں کیا گیا، سب سے پہلے تو یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے غصہ فرمایا تو فرماتے ہیں وَقَانَ ذَلِكَ أَمْرًا وَقَعَ عَلَى الْمُقْتَضَى الْبَشَرِيَّةِ ثُمَّ سَكَنَ بَعْدَ ذَلِكَ، اگر انہیں رنج پہنچا اور انہیں غصہ آیا، فرماتے ہیں کہ یہ غصہ بشری تقاضے کے مطابق تھا جو بعد میں دل سے ختم ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ موصوف تو یہ کہہ رہا تھا کہ ساری زندگی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کلام نہیں کیا، ان سے بولی نہیں ہے، ناراض رہی ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں امام کبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی معین کیا ہے اور اس کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ اور اسی طرح ہی علامہ السبیل شرح جامع الصحیح کے اندر امام شمس الدین برماوی رحمہ اللہ تعالی نے اسی حدیث غادبت کو بیان کیا ہے اور اس کا حکم بھی بیان کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ائمہ محدثین نے اس حدیث مبارکہ پر بحث کی ہے اور اس کی اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو میں اس موصوف سے، اس نیم رافضی ملا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ جس طرح غادبت والی حدیث میں تعویل کریں گے اور وہاں راویوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے کہ راوی نے گڑبڑ کی ہے اور اس کو راوی میں ڈبو دیں گے جو تمہیں تمہارے استاد نے تلقین کی ہے، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایمان ابی طالب والی روایت میں کتنے ایسے ائمہ محدثین ہیں جنہوں نے بحث کی ہے اور اقوال ذکر کیے ہیں، اور کتنے ایسے محدثین ہیں جنہوں نے یہ کہا ہو کہ یہاں راوی نے گڑبڑ کی ہے؟ یہ تمہاری اپنی من گھڑت تعویل ہے۔ کوئی ایک بھی محدث ایسا پیش کرو کہ جس نے یہ کہا ہو کہ ایمان ابی طالب والی روایت پیش جو کی گئی ہے اس میں راوی نے گڑبڑ کی ہے۔ اب رفع یدین والی جو احادیث مبارکہ ہیں ان پر محدثین کی اقوال موجود ہیں
اور پھر خود سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کے بارے میں بھی محدثین کی اقوال موجود ہیں۔ تو ناظرین کرام، ساری امت کے محدثین ایک طرف کھڑے ہیں اور یہ موصوف رفضیت کی بولی بول رہا ہے، اور جو کھائے ہیں ایران سے وہ حلال کرنے کے لیے من گھڑت اپنی طرف سے اپنی باطل سوچ کو پیش کر رہا ہے، اور یہ کہتا دکھائی دے رہا ہے کہ بخاری شریف میں ایسے راوی ہیں کہ جنہوں نے گڑبڑ کی ہے۔ اب ایسے شخص نام کے ساتھ شمشیر اعلی حضرت لکھیں اور پھر بولی رفضیوں کی بولیں، ہم ایسے شخص کو بالکل کسی لحاظ سے بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اپنی باطل سوچ کو، باطل نظریات کو وہ عوام اہل سنت میں عام کرے۔ اب یہ تمہارے اوپر قرض ہے جو تم نے کہا کہ راویوں نے گڑبڑ کی ہے، تو ان راویوں کے بارے میں کتنے محدثین نے بات کی ہے اور کتنے محدثین نے ان راویوں کو ذکر کیا کہ اس راوی نے اس روایت میں گڑبڑ کی ہے، وہ محدثین تم نے بیان کرنے ہیں، اور تم رفضیت کی بولی بول رہے ہو۔ کیوں؟ وہ تو تمہارے بڑے بھائی ہیں اور وہیں سے تم نے لینا ہے اور انہی کا تم نے حلال کرنا ہے اور انہی کے تم نے گیت گانے ہیں۔ لیکن الحمدللہ جب تک فکر رضا کے روحانی بیٹے زندہ ہیں تب تک یہ تمہاری رفضیت و تفضیلیت کو پروموٹ کرنے والی گندی سوچ کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اہل سنت پر رحم و کرم نازل فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔